زیارت وارثہ پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں، کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہوئے نیت کر لیا اپنی طرف سے یا ابا کی طرف سے، جس کی بھی طرف سے ڈائریکٹ شروع ہو گئے السلام علیکم وارث آدم۔ ایک زیارت آپ کے یہاں آغاز جس کا نام ہے زیارت جامعہ کبیرہ، سمجھا؟ مفاتی میں ہے اور بڑا ثواب اس کا۔ یہ زیارت جامعہ کبیرہ امام علی نقی علیہ السلام سے مروی ہے، اور اس زیارت کی خصوصیت یہ ہے کہ مجموعاً نیت کر کے سارے معصومین کی نیت سے یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں آپ، اور کسی ایک امام کی خاص نیت کر کے بھی آپ اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ زیارت وہ ہے جس کے لیے امام زمانہ نے 3 بار فرمایا۔ سنا دیں آپ کو، مرحوم ملا باقر مجلسی کا نام سنا ہے نا؟ ان کے ابا تھے مرحوم ملا محمد تقی مجلسی۔ محمد تقی مجلسی کہتے ہیں کہ میں آیا نجف اشرف زیارت امیر المومنین کے لیے، نجف پہنچ گیا مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی روضے میں جانے کی۔ دیکھیے کیا بڑے لوگ ہیں، ہم لوگ 1000 گناہ کے بعد ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین۔ کہہ رہے ہیں نجف پہنچ گیا۔ میں نے کہا یار مولک صاحب نے جانے لائق ہو کہ نہیں ہو؟ نجف پہنچ کے روضے پہ نہیں گئے، کہنے لگے وادی السلام چلا گیا۔ میں نے کہا کچھ دن یہاں بیٹھ کے دعا نماز عبادت کر کے توبہ اوبہ کر کے اپنے کو ٹھیک کرو، مولا کی بارگاہ میں جانے لائق اپنے کو بناؤ تب جائیں۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے خواب، سمجھے آپ، ایک ہے مشاہدہ۔ یہ خواب کی بات نہیں ہے۔ کہنے لگے 2-3 دن گزرا اسی جگہ، کیا نام ہے، وادی السلام میں دعا عبادت کا، کہ اچانک میں نے محسوس کیا میں سامرہ میں۔ سامرہ میں کس کا روضہ ہے؟ امام علی نقی امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ میں نے اچانک محسوس کیا کہ میں وادی السلام میں نہیں ہوں، کہاں ہوں؟ امام عسکری علیہ السلام کے قبر کے پاس ہوں، روضے پر، اور میرا مولا یعنی امام زمان وہ سامنے زری کے پاس کھڑے ہیں، آ جاؤ۔ ایک قدم بڑھتا تھا، پھر ہیبت رخ، آ جاؤ، یہاں تک کہ قریب بلایا، سینے سے لگایا، پڑھو زیارت جامعہ۔ کہنے لگا اس وقت بہت لمبی ہے، اس وقت تک مجھ کو یاد نہیں تھی زیارت جامعہ۔ میں نے زبانی پڑھنا شروع کیا، جب میں پڑھ چکا تو محمد تقی مجلسی فرماتے ہیں 3 بار امام نے مجھ سے کہا نعم الزیارت ہذہ، نعم الزیارت ہذہ، نعم الزیارت ہذہ، بہترین زیارت ہے، بہترین زیارت ہے، بہترین زیارت ہے۔ تو میں نے کہا کہ امام علی نقی علیہ السلام قبر انہی کی طرف، یہ آپ ہی کے جد کی تو ہے؟ کہا میرے جد کی ہے، اس سے بہتر کوئی زیارت۔ اسی بنیاد میں محمد تقی مجلسی کہتے ہیں کہ مجھ کو کوئی شک اب اس زیارت کے متن میں نہیں رہ گیا۔ اس زیارت کے لیے جو اصول بتائے گئے ہیں، بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ زیارت اسٹارٹ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، صلوات در محمد۔ کیا ہے زیارت جامعہ؟ پڑھیے، بہت مزیدار ہے، اگر کہیں ترجمہ مل جائے نا مست ہو جائے، ایسے فضائل ہیں۔ 100 مرتبہ اس زیارت کے پڑھنے سے پہلے کہو کیا؟ اللہ اکبر۔ صاحب یہ بالکل نئی بات ہے، نہ زیارت عاشورہ سے پہلے شرط ہے، نہ زیارت، جتنی زیارت ہے کسی پہلے یہ شرط نہیں۔ زیارت جامعہ سے پہلے بزرگوں کو کہنا کہ 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر۔ تو ایسے ہی پڑھ رہا تھا کہ صاحب کیا وجہ ہے، تو ایک صاحب نے اس کی وجہ بیان فرمائی، کہنے لگے جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو مضامین کو اس زیارت کے سمجھتے ہیں، آگے ایسے فضائل ہیں اہل بیت کے اس زیارت میں کہ آدمی غچہ کھا سکتا ہے، آدمی بہک سکتا ہے فضائل پڑھ کر کے، لہٰذا اس کو پہلے کہا جاتا ہے 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، تاکہ اب آگے جتنے فضائل پڑھو بہکنے نہ پاؤ۔ ہیں تو بہت بڑے مگر اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ سمجھ میں آ گئی آپ کے نا؟ تو یہ اس طرح کی باتیں ایسے موقعوں میں کہی جاتی ہیں جہاں فضیلت۔ یہاں بھی مولا نے کہا انی عبداللہ، اس کا مطلب آگے ہے کوئی تگڑا میٹر،
لہذا پہلے ہی کہہ دیا بھیا میں رسول اللہ سے چھوٹا. صلوات در محمد. غور کر رہے ہیں.